بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی پرسوز داستان ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے ادائے بے نیازی کے قربان باغیوں کو حریر و دیبا کی مسند اور پھولوں کی سیج پر موت آتی ہے، اور تیری مملکت کے وفا شہار مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تاجدار کشور ولایت حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ کا ایک پرسوز واقعہ عشق الہی کی کشش کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن بغداد کے سب سے وسیع میدان میں ان کا جلسہ واعظ منعقد ہوا۔ جو ہی انہوں نے تقریر شروع کی، ہر طرف آہوں کا دھواں اٹھنے لگا۔ خشیت الہی کی ہیبت سے کلیجے شک ہو گئے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فرط اثر سے اشکبار نہ ہو۔ اثناء واعظ میں احمد ابن یزید نامی خلیفہ کا ایک مصائب بڑے کروفر سے آیا اور ایک طرف مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن باوجود اس ضعیف کے وہ خدا کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ جری اور بہادر ہے۔ احمد ابن یزید کے دل پر آپ کے جملے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہیں وہ گاہل ہو کر رہ گئے۔ دل کے قریب ایک سلگتی ہوئی آگ نے ریاست و عمارت کی ساری آن کو آن واحد میں خاکستر کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے پہلو میں ایک مسکین اور درویش کا دل تھا۔ شاہانہ کروفر کی دنیا بدل چکی تھی۔ واعظ کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب گھر پہنچا تو ایک نامعلوم ہیجان سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو چکی تھی۔ ساری رات بے چینیوں کی اضطراب میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں حاضر ہوا۔ چہرے کی افسردگی، آنکھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتا رہی تھی کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ کہہ سکا، حضور آپ کا نشتر جگر سے پار ہو گیا ہے۔ عشق الہی کی آگ میں سلگ رہا ہوں۔ خدا کے سوا ہر چیز سے دل کی انجمن کو خالی کر لیا ہے۔ اب مجھے وہ راستہ بتائیے جو بارگاہ یزدانی تک پہنچتا ہے۔ میری کشتی بیچ مندھار میں ہے، اسے ساحل تک پہنچا دیجیے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر تسکین کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، صبر و شکیب سے کام لو۔ رحمت الہی اس راہ کے مسافروں کی خود دستگیر فرماتی ہے۔ تم نے دریافت کیا ہے تو سن لو، خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ عام راستہ تو یہ ہے کہ فرض کی پابندی کرو، سجدہ عبادت کے کیف سے روح کو سرشار کرو، گناہوں سے بچو، شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو، مشاغل دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرو، اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، یاد الہی سے اس طرح دم بخود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کو طلب نہ رکھو۔ حضرت سری سکتی کی گفتگو بھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اچانک حضرت احمد ابن یزید کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ وہ عشق الہی کے اضطراب میں بے خود و مستانہ وار دامن کی دجیاں اڑاتے صحرا کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں بعد احمد ابن یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، حضور میرا ایک ہی فرزند تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کی تشنگی بجھاتی تھی۔ چند دنوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے خبر دی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس واعظ میں شریک ہوا تھا۔ اس وقت سے اس کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ آپ کے چند جملوں نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اب مجھے اپنی اولاد کا ماتم کرنا ہوگا۔
حضرت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ، صبر و شکر سے کام لو، تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا ہے، وہ جب بھی میرے پاس آئے گا میں تجھے خبر دوں گا۔ چند ہی دنوں بعد گرد آلود چہرہ، پراگندہ بال اور ایک سرشار دیوانے کی سج دھج میں احمد ابن یزید حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال عشق کا تیور پہچان لیا، اٹھ کر سینے سے لگایا، خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اسی درمیان میں اس کی ماں کو اطلاع بھجوائی کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، آ کر ملاقات کر لو۔ ماں کو جیسے ہی خبر ملی، اپنی بہو اور پوتے کو ساتھ لیتی ہوئی روتی پیٹتی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تو اپنی بوڑھی ماں اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آنچل بھیگ گئے ہیں، انتظار میں آنکھیں پتھرا گئیں، چل واپس چل، اپنے گھر کو آباد کر، ہماری امید کا چمن مرجھا گیا ہے، پھر سے اسے شاداب کر۔ بیوی نے فرط غم سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج، آخر ہم سے کیا بھول ہوئی تھی کہ تم اس طرح روٹھ کر چلے گئے؟ جیتے جی اپنے بچوں کو تم نے یتیم بنا دیا، لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روح پر سرور عشق کا اتنا گہرا اثر تھا کہ 1000 جھنجھوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ اس دیوانے کا کیف دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں اٹھا اور صحرا کی طرف رخ کیا۔ قدم اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے بیوی نے دامن تھام لیا اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگی، ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو اکیلے مت جاؤ، اپنے اس بچے کو بھی ہمراہ لے لو۔ اس آواز پر حضرت احمد ابن یزید کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے بچے کے جسم سے قیمتی لباس اتار کر اپنا پھٹا ہوا کمبل اس کے جسم پر لپیٹ دیا، اس کے ایک ہاتھ میں زنبیل دی اور دوسرا ہاتھ پکڑ کر جوں ہی اسے اپنے ہمراہ لے کر چلے، بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکی۔ سارا مجمع اس رقت انگیز عالم کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ ماں کو اپنے لخت جگر کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ بے تاشا دوڑ کر اس نے اپنے بچے کو باپ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ حضرت احمد ابن یزید نے پلٹ کر ایک بار اپنے بچے کو دیکھا اور پلکوں کا آنسو سینے کی تپتی ہوئی خاکستر میں جذب ہو کر رہ گیا۔ فضا میں ایک دردناک نعرے کی آواز گونجی اور لوگوں کے دل ہل گئے۔ آنکھ کھلی تو حضرت ابن یزید نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا، میں احمد بن یزید کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہے کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں حضور کی تشریف آوری میرے لیے تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔ یہ خبر سن کر حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ حاضرین نے مجلس سے کہا کہ خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالے شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور برپا تھا، افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرسوز فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھ آئیں۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھ آئیں۔ رحمت پروردگار کے نزول کی یہ بہت اہم گھڑی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے اور اس اجنبی شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی رک گیا اور ایک نیف و لاغر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ عالم جاوید کا مسافر جس نے دم بخود آپ کو آواز دی ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالین کے قریب بیٹھ کر آواز دی۔ احمد بن یزید نے آنکھیں کھول دیں اور ہچکی لیتے ہوئے سانس میں کہا،
میرے مرشد گواہ رہنا کہ میں توحید الہی اور رسالت محمدی کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں۔ ایک بندہ شکار اپنے رب کے حضور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بوجھل ہے۔ اسے زندگی کی طویل مہلت ملی، لیکن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے آواز حلق میں پھنس گئی، آنکھوں سے 2 موتی ڈھلکے اور گریبان کی دہجی میں جذب ہو گئے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی لبوں پر ایک جنبش ہوئی اور کلمہ شہادت کی مدھم سی آواز پر روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگ عشق کا یہ دردناک منظر نہیں دیکھا گیا۔ فرط غم سے آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تیری ادائے بے نیازی کے قربان۔ باغیوں کو حریر اور دیبا کی مسند اور پھولوں کی سیج پر موت آتی ہے، اور تیری مملکت کے وفا شہار مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف جو ہی پلٹے، دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ایک ہجوم چلا آ رہا ہے۔ اچنبے سے دریافت کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ابھی ابھی آسمان سے غیبی آواز سنائی پڑتی ہے، جو لوگ خدا کے ایک دلی مقرب کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہوں تو وہ شونیس کے قبرستان میں جمع ہو جائیں۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد امڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، تیری شان بندہ نوازی کے قربان، زمین کی ننگی پیٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کا یہ اعزاز، عمر بھر جو دشت غربت میں زندگی کی شام و سحر گزارتا رہا، آج سارا بغداد اس کے قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ دنیا فانی میں جس عاشق گمنام کی توقیر کا یہ حال ہے، عالم جاوید میں اس کی شوقتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سچ کہا ہے تیری کتاب مجید نے کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں، میری یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کرنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔